نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها صدق الله العظيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن ابو هريرة قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا کلام مجید قرآن حمید فرقان حمید نازل فرمایا۔ معاشرت کے لیے ہمیں ایک ضابطہ دیا کہ جب تم اپنے دوست کو بھائی کو تحفہ دینے لگو تو تحفہ دیا کرو بہت اچھا، یا تو ویسے ہی لوٹا دیا کرو یا اس سے بھی اچھا تحفہ دے دیا کرو۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی پہ جاؤ، داخل ہو یا گزرو یا پاس سے یا بیٹھے ہوں پر، جیسا کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم کہتے ہیں اسوہ حسنہ نبی پاک کا موجود ہے، اس میں تمام یہ روایات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے تو ان کو کہا السلام علیکم، اس کے جواب میں وہ کہیں وعلیکم السلام، اچھا تحفہ واپس کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس سے بھی زیادہ اچھا تحفہ واپس کرو تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سب سے اچھا تحفہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو، اور مومن تم اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم مسلمان آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ تو کیا یہ نہ ہو کہ میں تم کو خبر دوں کہ اس چیز کی کہ تم وہ کرنے لگ جاؤ تو تم میں آپس میں محبت بڑھ جائے؟ تو اس کا فرمایا افشوا السلام بینکم، باہم ایک دوسرے پہ سلام کا رواج جو ہے وہ معمول بنا لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بی ایس سی کی سلیبس میں پنجاب یونیورسٹی سرگودا یونیورسٹی ان کے سلیبس میں موجود ہے کہ گزرتے ہوئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گزرتے ہوئے آپ نے سلام کیا، اور آپ آئے تو بیٹھے ہوئے بھی تھے اور ان پہ سلام کیا، اور ان بیٹھے ہوئے بھی مومن بھی تھے، مہاجرین مکہ بھی تھے، انصار مدینہ بھی تھے، مدینہ کے کچھ یہودی بھی تھے، کوئی نان مسلم بھی تھے۔ تو ان پر آ کر نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ان پر آ کر آپ نے کہا السلام علیکم۔ لیکن یہ رواداری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے سلام میں تخصیص نہیں فرمائی، کہ فرمایا کہ صرف مومن ایمان والوں پر سلام ہو، نان مسلم پہ سلام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ دعا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ نان مسلمس جن میں کئی مذاہب کے لوگ ہیں جو صبح کا سلام اور شام کا سلام بولتے ہیں، اور ہندو مذہب نمستے بولتے ہیں ہاتھ باندھ کر، تو یہاں پر یہ دعا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری خیر خیریت فرمائے۔ تو اس لیے اس کو فرمایا کہ تم آپس میں رواج دو تاکہ تم محبت کرنے والے بن جاؤ، اور جب ایک دوسرے کے پاس سے گزرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے لوگوں کے پاس سے ان پر السلام علیکم کہا۔ اب سواری پہ جا رہے ہیں اور کوئی پیدل جا رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو گزرتے ہوئے بھی سلام کرو۔ تو اس کا طریقہ ضابطہ اخلاق یہ بتایا کہ جو کسی گاڑی پہ جا رہا ہو اس کو سلام کہو، وہ سلام کرے، اس کو سلام کرو نہیں، یہ تو کچھ اور چیز بن جائے گی سیاسی لیول کی۔ تو جو گزر رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے پر وہ کہے السلام علیکم، تاکہ اس میں تکبر کی رینج جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اس میں باہم معاملات میں بندے سے ملتے ہیں، کسی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے تلخ کلامی یا ناچاکی ہو جاتی ہے تو اس میں سلام چھوڑ دیتے ہیں، محبت کا اظہار ہے، محبت شو نہیں کرتے۔ تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ 1 دن اور 2 دن اور 3 دن، شریعت اسلامی یہ 3 دن کا ایک ٹرم ہے زیادہ سے زیادہ،
ترک موالات، اس میں 3 دن سے اوپر مت جانا، ورنہ سوموار والے دن اور جمعرات والے دن کی جو خدا کی طرف سے ہفتہ وار مغفرت اور رحمت اترتی ہے وہ تم سے روک لی جائے گی کہ 2 مسلمان باہم آپس میں محبت سے خالی ہو چکے ہیں، لہٰذا تم بھی ان کی مغفرت روک دی جائے۔ تو اس لیے بہت فکر مند ہونا چاہیے اگر ایمان کی سلامتی کی جذبات ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یلتقیان، 2 بھائی آ رہے ہیں مسلمان، آمنے سامنے آ رہے ہیں، یلتقیان فیعرض ھذا فیعرض ھذا وخیرہما یبدأ بالسلام، آمنے سامنے آ رہے ہیں، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے، وہ ادھر منہ کر لیتا ہے، لیکن ان میں سے بہتر وہ ہے یبدأ السلام، جو پہل کر دیتا ہے اسلام میں، سلام السلام علیکم کہہ کر مل لیتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہاتھ ملاتے ہیں، ایک ہاتھ نہیں ملاتے، دونوں ہاتھ، مصافحہ اس کو کہتے ہیں، دونوں ہاتھ ملاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ہاتھ ملایا تو نبی پاک نے اس کا ہاتھ پکڑے رکھا، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ ذرا سا ملایا، انگلیاں ملی کہ نہیں ہیں، انگلیوں کے پور ملے کہ نہیں ہے، بس اتنا سارا سلام، پورا ہاتھ ملاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے ملاتے ہیں، مصافحہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے معانقہ، عنق گردنیں ملانا، اور گردنیں ملانے سے سینے کے بغض نکل جاتے ہیں، اور ہاتھوں کو ملانے سے ہاتھوں کے عیب جو ہے، نقص جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس کو بڑھانا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخالف جا رہا ہو تو کہو کہ جی السلام علیکم، وہ کہے وعلیکم، یہ رواداریوں کے خلاف ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مکمل خلاف ہے، اور ہم کو کہا گیا ہے کہ تم پہ لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ تو نبی پاک کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ سلام کو بڑھانا۔ صحابہ کرام آپ کے متبعین جو ہے، پہلا گروپ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں خیر القرون قرنی، میرا دور سب سے بہتر، پھر اس کے بعد تو صحابہ کا دور ہے، اور صحابہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے ہیں؟ بازاروں میں جاتے ہیں سودا سلف کے لیے، نبی بھی جایا کرتے تھے، اصحاب بھی جایا کرتے تھے، تو وہاں پہ جاتے ہوئے ہر گزرنے والے کو سلام کرتے ہیں، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی، اور اس کو بھی سلام کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے۔ اور قرب قیامت کی علامتیں بہت ساری نشانیاں ہیں، تو ان میں سے یہ ہے کہ وہاں سلام صرف اس کو کیا جائے گا جس کو پہچانتا ہوگا۔ تو یہ چیز تعلیمات اسلام کے خلاف ہے، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پر جو اخوت اور برادری اور بھائی چارہ بنا ہے وہ نسلی اور علاقائی اور ان عصبیتوں سے ہٹ کے ہے، اور تو اس عصبیت کی طرف جو بھی بلاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من دعا الی العصبیہ لیس منا ومن مات علی العصبیہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو فروغ دینا چاہیے، اور اس میں اللہ پاک جنت میں بھی فرمایا کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها داخل خالدین، ہمیشگی کی جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام کہے گا۔ تو یہ سلام کا طریقہ، تو اس میں تحفہ زیادہ سے زیادہ دینا، اچھے سے اچھا دینا، اور ہمارا معمول یہ ہو کہ جب سٹارٹ کریں، بات کریں، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تک کہ وہ سلام نہیں کریں اسے بات نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس کے بعد کوئی بات کرنی ہے یا کیا کہتے ہیں نیریشن کرنی ہے، یا بیان کرنا ہے، یا ابلاغ کرنا ہے، یا تقریر کرنی ہے، یا جو بھی، تو پھر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یہ اس کے بعد شروع کرنی ہے۔ یعنی السلام علیکم جو مسنون طریقہ، اس میں پہلے تسمیہ نہیں ہے، بسم اللہ پہلے نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ پہلے نہیں پڑھنی، اور قرآن مجید کا یہ تخصیص ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ حَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو ایسا ہی اس کو سلام لوٹا دو، یا اس سے بھی اچھا بولو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں باہم محبت بڑھانے کا طریقہ ہے۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے سلام، وہ کہتے ہیں ہم تو بازار گئے اس لیے کہ جو بھی پاس سے گزرے گا تو اس کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ صنف کی بات بھی ہے، صنف میں مرد حضرات، خواتین حضرات، خواتین باہم ایک دوسرے کو سلام کر سکتی ہیں، اور مسلمان مرد کو اجنبی عورت جس کو کہتے ہیں محرم، غیر محرم، جن سے رشتہ حرام ہے ان کو محرم کہتے ہیں، اور ان پہ تو سلام ہو سکتا ہے، ان پہ پردہ بھی نہیں ہے۔